السلام علیکم فورتھ کلاس۔ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں۔ اردو کا آج ہم نے اگلا لیسن سٹارٹ کرنا ہے اور وہ ہے ہمارا پرندے کی فریاد۔ آج ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ لاسٹ لیکچر میں فورتھ کلاس ہم نے اس کی مشکل الفاظ اور الفاظ معنی کیے تھے۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جو نظم ہے ہماری پرندے کی فریاد، اصل میں جو یہ نظم ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ مسلمان پہلے بر صغیر پر جو ہے وہ حکومت کرتے تھے، ہر طرف جو ہے مسلمانوں کی بادشاہت تھی۔ پھر ان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور مسلمان اپنے ہی وطن میں انگریزوں کے غلام بن گئے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک پرندے کی مانند قرار دیا ہے جس کی آزادی چھین کر اسے پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے جی فورتھ کلاس۔ اب دیکھیے پہلا بند ہے ہمارا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ جی فورتھ کلاس، یہ جو نظم ہے ہماری، اس میں شاعر علامہ محمد اقبال جو ہیں اس نظم میں ایک پرندے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیدی پرندے کو اپنا گزرا ہوا جو زمانہ ہے وہ بہت یاد آ رہا ہے، جب بھی وہ آسمان کی فضاؤں میں اڑتا تھا اور باغ کی سیر کرتا تھا اور اپنے باقی پرندوں کے ساتھ خوب چہچہاتا تھا۔ پرندہ اپنی آزادی کے دنوں کو یاد کر کے پریشان ہو رہا ہے کہ جب وہ آزاد تھا تو اپنی خوشی سے گھومتا پھرتا تھا اور وہ کہیں بھی آ جا سکتا تھا، لیکن اب وہ آزادیاں نہیں رہیں کہ وہ اپنی خوشی سے کہیں آ جا سکے۔ قیدی پرندہ جو ہے وہ بہت زیادہ اداس ہے اور سوچتا ہے کہ معلوم نہیں کب میں اس قید سے آزاد ہوں گا، کاش میری رہائی میرے بس میں ہوتی، کیونکہ مجھے میرے دوسرے ساتھی پرندوں کی آوازیں تک بھی اس قید میں سنائی نہیں دیتی۔ اگلا بند دیکھیے فورتھ کلاس، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ جی فورتھ کلاس، یہ جو ہمارا اگلا بند ہے اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پرندہ جو ہے وہ بہت زیادہ اداس ہے کیونکہ وہ قید میں ہے اور اس کو اپنا گھر یاد آ رہا ہے، اور وہ بہت بد نصیب ہے کہ اپنے گھونسلے کو ترس رہا ہے، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی جو پرندے ہیں وہ اپنے وطن میں گھوم پھر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ پرندہ سوچ رہا ہے کہ ہر طرف بہار آئی ہے اور ہر طرف کلیاں اور پھول کھل رہے ہیں اور میں قید خانے میں پڑا ہوا ہوں اور اپنی قسمت کو کوس رہا ہوں کہ میں اس بہار میں بھی اندھیرے پنجرے میں قید ہوں۔ یہ دوسرے بند کی تشریح تھی۔ آج ہم نے اس نظم کے دو بند جو تھے اس کی تشریح کی ہے، ساتھ میں ہم گرامر کا تھوڑا سا کام دیکھ لیتے ہیں۔ جی فورتھ کلاس، آج گرامر میں ہم نے کرنی ہے درخواست، اور درخواست ہے ہماری درخواست برائے شمولیت شادی۔ شمولیت کا آپ کو پتہ ہے شامل ہونا، ٹھیک ہے۔ درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ باخدمت جناب پرنسپل، علامہ اقبال اسکولنگ سسٹم، الف ب ج۔ یہاں آپ نے اپنا اسکول کا نام نہیں لکھنا، جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے آپ نے اسی طریقے سے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے باخدمت کی جگہ سے تھوڑا سا چھوڑ کے عنوان لکھنا ہے۔ عنوان ہمارا کیا ہے؟ درخواست برائے شمولیت شادی۔ نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، اس لیے 3 دن اسکول میں حاضر ہونا میرے لیے ممکن نہیں رہا، مہربانی فرما کر مجھے 3 دن کی رخصت دے دیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ العارض، آپ کی شاگرد الف ب ج۔
جو لڑکے ہیں وہ کیا لکھیں گے؟ آپ کا شاگرد، ٹھیک ہے۔ جس لائن میں آپ نے العارض لکھا ہے اسی لائن میں آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے، مورخہ جو بھی تاریخ ہے آپ نے وہی تاریخ ڈالنی ہے۔ ہوم ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4th کلاس، یہی جو درخواست میں نے آپ کو کروائی ہے، درخواست برائے شمولیت شادی، یہ آپ نے اپنی ورک شیٹ پہ صاف ستھرا یعنی کہ یہ درخواست لکھنی ہے، اور آپ نے اپنا یہ ہوم ورک فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ ٹائمنگ آپ کی وہی ہے 8:30 سے 12 بجے تک۔ اللہ حافظ۔